أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب کریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہا بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر، جَاءُوكَ اے حبیب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں وہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی چاہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ ضرور بضرور وہ پائیں گے توابا رحیما اللہ رب الکریم کو توبہ قبول فرمانے والا
اور رحم فرمانے والے کے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا على ثلاثة المساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر مت باندھو سوائے 3 مساجد کے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کا تم سفر کرو، اللہ رب الکریم تمہیں اس سفر کے صدقے نعمتیں عطا فرمائے۔ حج کے ایام قریب ہیں، اور جس بیماری، جس وبا کے اندر، جس وائرس کے اندر پوری دنیا مبتلا ہے، آرٹیفیشل ہے، کریٹڈ ہے، اس بات سے قطع نظر، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے۔ مدینہ منورہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر رب کریم کے حکم سے کوئی بھی بیماری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ طاعون بھی، وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو آ کر لگ نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی، اور تا دم قیامت یہ نوید اس طرح بشارت اسی طرح رہے گی کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی وبا نہیں پھوٹ سکتی۔ حج کے بعد اراکین، مناسک ادا کرنے کے بعد، اب کیونکہ جس طرح کے احوال ہیں، حج کے اندر تعداد مقید کر دی گئی ہے، محدود کر دی گئی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ علامات کبریٰ میں سے ہے کہ حج رک گیا، لیکن قطعاً حج رکا نہیں۔ معاذ اللہ اس صورت کے اندر مسلسل حج روک دیا جائے گا، ایک بھی فرد حج نہیں کرے گا۔ لیکن پچھلے سال بھی حج ادا کیا، اس سال بھی ایک خاص تعداد حج کو ادا کرے گی، اور رب کریم نے کرم فرمایا، چاہا تو یہ ایام منتقل ہوں گے، اور پھر مسلمان حج کے لیے کثرت سے ہر طرف سے، اطراف و انہار سے آئیں گے اور حج ادا کریں گے۔ حج کے تمام اراکین اور رکن ادا کرنے کے بعد بعض اوقات کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو در رسول پر حاضر ہی نہیں ہوتے، اور اگر حاضر ہوتے ہیں تو صرف مسجد نبوی تک ان کی تمام تر توجہات مرکوز رہتی ہیں، اور ان کے ذہن، ان کے گمان، ان کے خیال، ان کے من گھڑت عقیدے، وہ جس طرح کے عقائد کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح کے عقائد کو معاذ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے رسول کی نیت کرنا یہی معاذ اللہ درست نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ سب سے وہ پہلا فرد جس نے اس فتنے کو جنم دیا، اور برملا اس نے اس چیز کا اظہار کیا، غلطی کھائی، بہت ساری چیزوں کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے غلطی کھائی۔ سب سے بڑی ایک غلطی اس کی یہ بھی شمار کی جاتی ہے کہ اس نے ایک حدیث مبارکہ کو لیا اور معاذ اللہ اس کی جانب سے یہ قول آیا۔ امت مسلمہ کو چاہیے، امت مسلمہ کو اپنی آنے والی نسلوں پر سوچ فکر کی تبدیلی پر اپنی زندگی مرکوز کرنی چاہیے کہ جس طرح کے احوال پیدا ہو رہے ہیں، روز و شب میں جس طرح کے فتنے، مصائب، تکالیف اسلام کے لیے لائی جا رہی ہیں، اس سے قبل ایسا مارکا آرائی نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر حملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی ناموس پر حملے، اور دیگر تمام احوال و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم کو کم کرنے کے لیے جو معاملات، جو فتنے، جن میں قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت اور دیگر اس طرح کے فتنے جو پلانٹ کیے گئے، معاذ اللہ ان تمام فتنوں کو امت کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔
دیگر مسالک کے اندر وہ اپنے بچوں کو چند قرآنی آیات، چند احادیث رٹوا کر مناظرے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور انہیں چند وہ آیات ان کے ترجمے بھی نہیں معلوم ہوتے، اور سننے والا سنتا ہے عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض اوقات آیت مبارکہ کچھ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں، اور نہ جاننے والے افراد، عربی سے نہ واقف نہ بلد، جو قرآنی احکامات کے اندر، اب بعض اوقات آپ دیکھیں تو لوگوں کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، جی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، اردو ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی، یا تراجم قرآن کریم کے وہ اردو کے اندر موجود ہیں، قرآنی اردو کے اندر موجود ہیں، یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ اب بہت اچھے اچھے ترجمے موجود ہیں، علامہ غلام مسعود سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر کامل قادری صاحب کا ایک ترجمہ موجود ہے، دیگر اور تراجم موجود ہیں جو آج کی زبان کے اندر اور بڑے مستند سمجھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں۔ قرآنی اردو کی زبان وہ مفقود ہو گئی، جس طرح کے کلمات وہاں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا یہ ازالہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی خواہش، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے تراجم کو پڑھا جائے، خاص جس زبان کے اندر، اور زیادہ تر انگلش کا لٹریچر وہ پسند کرتے ہیں، انگلش کے اندر۔ اب ان سے پوچھا جائے جی آپ یہ ترجمہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، خود پڑھتے ترجمہ چاہتے ہیں انگلش میں، اور اگین اس کی ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں اردو میں، تو وہ اس ترجمے کا کیا حال کریں گے یہ بھی آپ تصور کر لیں۔ اب یہ الگ بات کہ وہ آگے ترجمے کی طرف بڑھیں، جب وہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں قرآن کریم پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ جب قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانیں گے، اور پھر قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد صرف قرات کافی نہیں ہے، عربی زبان، اس کے گرامر، اس کے اصول، اس کے قوانین، اس کے قواعد جب تک معلوم نہیں ہوں گے تب تک عربی کلام کو سمجھا نہیں جائے گا۔ یہ عام عربی زبان کی بات کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ جب تک صرف، نحو، مقدم مؤخر، مبتدا خبر، ظرف، زمان، مکان، فاعل، مفعول، یہ ساری چیزیں جس طرح انگلش کے اندر آپ ورب، ایڈجیکٹوز پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں ناؤن کیا ہوتا ہے، پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، اردو کے اندر آپ اسم فعل حرف کر لیں، تو یہ ساری چیزیں عربک کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب جب تک آپ ان کو نہیں لیں گے، آپ کسی زبان کے اسٹرکچر کو نہیں سمجھ سکتے، کسی زبان کی تعبیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو عربی زبان آپ تصور کریں کہ اللہ رب الکریم خالق کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ مالک ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ رب الکریم نے عربی زبان کو منتخب فرمایا اپنے کلام کے لیے، اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ فقط صرف ترجمہ پڑھ کے کسی اور زبان کے اندر پھر اور ترجمہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اور صرف ترجمے کے اندر غلطی کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے بلاغت جس قدر ضروری ہے، بلاغت ایک ایسا علم ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں یجعلون اصابعهم، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں، فی آذانہم من الصواعق، وہ جو بجلی کڑکتی ہے اس کڑک کی آواز کو روکنے کے لیے اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ اب بلاغت یہ بات سمجھاتی ہے کہ جو انگلیاں انہوں نے ڈالی وہ پوری انگلیاں جب کوئی بھی انسان اپنے کان کے اندر نہیں ڈال سکتا، فَمُرَادُهُ بَعْضُ الْأَنَامِلِ، اس سے مراد پورے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب جو خوبصورت ترجمہ کرنے والا ہوگا، بلاغت کو سمجھنے والا جو ہوگا، جو ترجمہ کرنے والا ہوگا، جو مترجم ہوگا، وہ کہے گا کہ انگلیوں کے پورے انہوں نے اپنے کانوں کے اندر ڈالے۔ اب عام ترجمہ جو لغوی ترجمہ کرنا ہوگا اس نے فقط یہی اٹھا کے کر دینا ہے کہ انگلیاں ڈال دی۔ اب پوری انگلیاں نہ ڈل سکتی ہیں کان میں، اس سے مراد پورے۔ تو یہ ادنا سی ہلکی سی بلاغت کا ایک ٹچ میں نے آپ کو دیا جو قرآن کریم کے تراجم کے اندر آتا ہے۔ تو جس طریقے سے جس نہج پر آج معاملات چل رہے ہیں دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کے لیے، مفتی
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ قرب قیامت میں لوگ جہلاء کو اپنے ائمہ مقرر کریں گے، فتوے وہ ان جہلاء سے لیں گے جو ان کے من پسند فتوے دیں گے۔ آج معاشرے میں دیکھیں یہی کچھ ہو رہا، ٹی ویوں پر بیٹھ کر، چینلز پر بیٹھ کر جو سارا سال ایسے پروگرامز کرتے ہیں جس میں اختلاط ہوتا ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، رمضان آنے پر وہی دین پڑھاتے ہیں۔ حال ہی میں واقعہ ایک بڑا چبھتا ہوا واقعہ ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو ایک مدرسے کے اندر واقعہ ہوا، تو اس واقعے پر تمام ٹی وی اینکرز نے اپنی منافقت کی خوب دھجیاں نکالی اور اچھے طریقے سے پرچار کیا کہ مولوی بڑا برا ہوتا ہے، مدارس کے اندر بہت برا نظام ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈمکانا ہوتا ہے، مولوی بہت برے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، میں قطعاً کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جو اس طرح کا معاملہ کرے اس کو عبرتناک سزا دی جائے، میں اس مفتی کا نام لینا بھی یہاں گوارا نہیں کرتا، اور دیگر جتنے جو اس طرح کے جرائم میں منسلک ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے، بات سوچنے کی یہ ہے، عقل کو ہاتھ مارنے کی یہ ہے، اتنے انٹلیکچوئلز بنتے ہیں، اتنے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دین کی ساری آپ سمجھ بھی لے کر بیٹھے ہیں، دنیا کی بھی ساری سمجھ لے کر بیٹھے ہیں، تو اندھے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب موٹر وے پر واقعہ ہوا، بچوں کے سامنے ماں کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ سارے لوگ تمام پھر لوگ بازار میں موٹر وے پر، کسی نے نہیں کہا کہ آئندہ ہم موٹر وے پر سفر نہیں کریں گے۔ آپ نے کتنے ہی واقعات سنے، ڈاکٹرز نے اپنی ہی فیمیل پیشنٹ کے ساتھ جو مریضہ علاج کے لیے آئی اس کے ساتھ زیادتی کی، تو تمام اینکرز نے کبھی نہیں یہ بکواس کی، کبھی اپنی انہوں نے منافقت کا اظہار نہیں کیا کہ آج کے بعد ہم ہسپتالوں میں نہیں جائیں گے۔ کیا یہ مثالیں کم ہیں؟ یونیورسٹیز کے اندر جن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے، پروفیسرز نے کیے، پڑھانے والوں نے کیے، کبھی دین کی تعلیم پر بات نہیں کی، وہاں پر جانا کبھی منع نہیں کیا۔ تو صرف اور صرف بغض، اناد، حسد، اندر کی تمام تر غلاظت وہ دین کے لیے نکالنی ہے۔ اگر ایک فرد نے ایسا کام کیا، دین کے ساتھ جو متعلق تھا، دین کے ساتھ وہ شخص اس کا تعلق تھا، تو ایسے شخص نے دین کو اپنے اندر نہ اتارا تو وہ ذاتی حیثیت کے اندر، اس کے کردار کے اندر کمی ہے، نہ کہ آپ پورے اسلام کے ساتھ اس چیز کو لا کر جوڑ ڈالیں، مدارس کے پورے ایک نظام کو۔ اگر آپ سادہ سی مثال لیں، آپ کمپیریزن کریں ہماری آج کی تعلیم، جسے ہم میٹرک، ایف اے، بی اے، حتیٰ کہ آپ پوسٹ گریجویٹ لیول پر چلے جائیں، پی ایچ ڈی لیول پر چلے جائیں، آپ ان کے اندر، میں کئی ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، لاکھوں روپے صرف کیے تعلیم پر، لیکن بے روزگار گھومتے ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیز کے پاس پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ایف اے، بی اے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 10 سال تک میٹرک تک بچہ پہنچتا ہے، 10 سال کے بعد ایف اے کے 2 سال، بی اے کے اب 4 سال، 16-17 سال آپ اسکولنگ کرتے ہیں، بچے کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ سوال میں یہ کرتا ہوں، کیا اس کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ معاش آپ کو دینی مسالک، دینی مذاہب، دینی تمام تر ان انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمیشہ ایک فکر دوڑی رہتی ہے کہ یہ کیا کریں گے، ان کے بچے کیا کریں گے، ہم اپنا نظام لے کر آئیں گے۔ آپ اپنے نظام کے مطابق اسی طرح کی تباہی لینا چاہتے ہیں۔ تو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اپنی نظروں کو وسعت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور اپنی آنکھ سے دیکھیں، اپنے شعور سے دیکھیں، اپنے عقل سے موازنہ کریں اور دل کی آنکھ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جڑ کر دیکھیں۔ ٹی وی چینلز پر چند لوگ جو دین اسلام کی طرف سے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، وہ پلانٹ اس لیے کیے جاتے ہیں، سدھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں کہ صرف وہ دین اسلام کے خلاف بکیں، ان کا اور کوئی کام نہیں۔ اور دین اسلام پر وہ ڈائریکٹ نشانہ نہیں کرتے، ان کا ٹارگٹ دین اسلام ہوتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر دین کے ساتھ جو منسلک لوگ ہوتے ہیں، اب اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے، انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اب اس کو جا کر جڑ دیا جائے وہاں پر۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جب چند آیتیں سکھا کر لوگوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر جانا، نیت کرنا معاذ اللہ درست نہیں، تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی آیتوں کے حکم کا انکار کیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔
قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر جا کر علامہ ابن تیمیہ کے علاوہ اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ کہ علامہ ابن کثیر جو کہ علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ساری زندگی اس کے پاس پڑھا لکھا، لیکن اس نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ بیان درج نہیں کیا جو علامہ ابن تیمیہ نے کیا، جو آج وفاداریاں علامہ ابن کثیر سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، اور اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جاؤک، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم بعض اوقات ہم ناسخ منسوخ کو نہیں سمجھتے اور ترجمے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا قرآن کریم کے اندر 22 آیت مبارکہ منسوخ ہیں، یعنی اللہ رب الکریم نے دوسرا حکم اس کے بارے میں لے آئے۔ کچھ علماء نے فرمایا نہیں 9 ہیں، کچھ علماء نے فرمایا نہیں 2 ہیں۔ اب متفق علیہ اکثریت جو علماء کرام ہیں، علماء مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں 2 آیت مبارکہ منسوخ ہیں۔ اب ٹرمز بدلتی گئیں، اصطلاح بدلتی گئیں۔ اب جنہوں نے 22 کہا، جنہوں نے تخصیص عام کی ایک حکم عمومی انداز کا ہے، جنرل انداز کا، جب اسے اختصاص کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اب جو آیات مبارکہ اللہ رب الکریم نے جس میں خطاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اب کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا حکم نہیں رہا؟ معاذ اللہ، قطعاً ایسی بات نہیں، وہ تا دم وصال اسی طرح حکم موجود رہتا۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اے مومنین، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اپنی اس اعتقادی غلطی کو درست کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو قرآن سکھاتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر رب کریم کی بارگاہ کے اندر التجا کرے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور سے اس بندے کے لیے استغفار کریں گے، قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم رب کریم کو بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اب یہاں کوئی مدینہ منورہ کا کوئی ڈائریکٹ سفر کرے تو فوراً عقیدے کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے کہ تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو۔ پہلے کہتے ہیں قبر کے وہاں قبر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے اور تم وہاں جا رہے ہو، تم وہاں کس طرح جا رہے ہو؟ یہ نیت ہی معاذ اللہ کہتے ہیں درست نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے واقعات کثرت سے کتب روایت کے اندر، کتب احادیث کے اندر، کتب درایت کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ باتیں، عقائد کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں کہتے ہیں ایک صحابی، کثرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ عمل موجود ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے کثرت سے سن رکھا ہے۔ ملک شام سے جب تشریف لائے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ نے اذان دینا ترک کر دی، ملک شام چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ ہمیں اذان سنائیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے تو میں اذان دیتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا، اب کس کے چہرے کو دیکھ کر میں اذان دوں؟ تو صحابہ نے جب زور پکڑا تو کسی نے کہا جاؤ حسن حسین کو لے آؤ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو لائے گئے۔ اب جب ان دونوں کو کھڑا کیا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بن جاتے۔ آپ نے پھر وہاں پر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پھر وہ دوسرا دن تھا جب مدینہ منورہ کے اندر کوہرام مچا تھا۔ تو ہم نے کس طرح عقیدے بدل ڈالے؟ کوئی کہتا ہے وہاں جائے نہیں، کوئی کہتا ہے وہاں نیت نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے جب تم جان پر ظلم کر بیٹھو، تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو،
اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ رب الکریم تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کتب حج کی جو موجود ہیں، جہاں حج کے مناسک بیان ہیں، باقاعدہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ حج کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر دعا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارنی بعد مماتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میری قبر پر، میرے روضے پر آ کر حاضر ہوا، اس نے ایسے ہی مجھے دیکھا جیسا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی کے عالم میں دیکھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری خواب کے اندر زیارت کی ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص حج کے لیے آیا، اس نے حج کے مناسک ادا کیے، لیکن میری قبر پر، میرے روضہ انور پر حاضر نہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهُوَ جَفَانِي، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ جانتے ہیں روضے کا سب سے بڑی بات ہے جو حرم نبوی ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، یہ خوب بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کا بات کی جائے تو چہرے پر معذاللہ تیغی آ جاتی ہے۔ سوال یہ کرتا ہوں روضہ نبوی کو، روضہ نبوی وہ مسجد نبوی، یہ اعزاز، یہ شرف کیسے ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس میں ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں، پھر حجرے کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے صدقے تو وہاں مسجد نبوی بنا، حرم بنا۔ جس نبی کے صدقے مسجد نبوی بن رہی ہے، جس نبی کے صدقے اس حرم کا ایک نماز کا ثواب 50,000 کی نماز کے برابر کا ہے، تو اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اور اسی کی قبر سے گریزاں ہیں۔ عقیدوں کی درستگی، اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، لیکن اس سے قبل کے آگے چلیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اکثر اردو زبانوں کے اندر موجود ہے، لیکن ظلم، بددیانتی، بے ایمانی کا عنصر اور عالم دیکھیے کہ اب تفسیر ابن کثیر جو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ چھاپی جا رہی ہے، یہ احادیث اس میں سے نکال دی گئی، عقیدے کی یہ بات ہی نکال دی گئی۔ قطبی روایت کرتے ہیں ایک صحابی کا واقعہ، اور یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں جاء صحابی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعت رسول یقول واللہ اذ ظلموا انفسهم انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک وقد جئتک مستغفرا متشفعا بک۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، قطبی نے روایت کیا یہ واقعہ۔ کہتے ہیں ایک بدو صحابی، وہ صحابی جو دیہات کے رہنے والے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں روضہ انور پر آ کر حاضر ہوئے، اور اس بدو صحابی نے، دیہاتی صحابی نے، ولیجر تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی سمعت، کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ اللہ سے سنا، سمعت اللہ، میں نے یعنی قرآن کے اندر پڑھا، یقول، اللہ رب الکریم شاہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے مومنین جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آؤ۔ تو وہ صحابی اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے باہر بیٹھ کر عرض کرتے ہیں قد جئتک، اے رب کریم کے پاک محبوب، اے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قد جئتک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مستغفرا، گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے، متشفعا، کہ آپ، میں شفاعت کا حقدار ہوں، آپ رب کریم کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے۔ کہتے ہیں جب یہ باتیں کہیں تو میں وہیں کھڑا تھا، ثم انصرف العربی، کہتے ہیں پھر وہ صحابی جو بدوی صحابی تھے وہ چل پڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ معاملہ عرض کیا اور نکل پڑے۔ امام قطبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں فغلبنی النوم، مجھ پر نیند طاری ہو گئی،
فرأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی النوم، کہتے ہیں میں نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب کی حالت میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنی نیند کی حالت میں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی بھاگو، فبشر، اور اسے خوشخبری دے، ان اللہ قد غفر لہ، کہ بے شک اللہ رب الکریم نے اس میرے صحابی کو بخش دیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں فوراً نیند سے اٹھا، بھاگا اس بدو صحابی کی جانب اور جا کر میں نے اسے کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ رب کریم نے تجھے بخش دیا ہے۔ اب یہ واقعات ہی نکال دیے گئے ہیں تاکہ کہیں جو انگلش پڑھنے والے، جنہیں عربی نہیں آتی، جنہیں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، جنہیں اردو نہیں آتی، اور اب اردو کا تو معلوم نہیں لیکن انگلش ٹرانسلیشنز کے ترجموں میں یہ واقعہ نکال دیا گیا۔ جب پڑھنے والے پڑھیں گے اور یہ واقعات اس کے اندر گڑبڑ پائیں گے تو ایک عقیدوں کی اصلاح کیسے اور کیوں کر ممکن ہے جب پورا عالم کفر اس طریقے سے جمع ہوا۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کو 3 دن ہو چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور کے اندر اتارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کے عالم میں تھے۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، کہتے ہیں ایک ہم نے صحابی کو دیکھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ قبر انور پر حاضر ہو کر امام قرطبی تفاسیر کے اندر بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے تفسیر قرطبی کا، تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا اور یہ واقعہ انہوں نے اس طرح نقل کیا، کہتے ہیں اس شخص نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعت قولک کان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کا قول سنا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے ذریعے میں نے یہ قول سنا تھا کہ رب نے فرمایا جو شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور جب حضور اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ رب الکریم بھی اس پر رحمتیں بھی فرمائے گا، اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں قد ظلمت نفسی وجئتک، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، تستغفر لی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ میرے لیے استغفار کریں۔ فنودی من قبر، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو روایت فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمیں قبر انور سے آواز آئی، فنودی من قبر انہ قد غفر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے رب نے تیری بخشش فرما دی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ۔ یہاں آج یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر معاذ اللہ کہتے ہیں نیت درست نہیں، یہاں قرآن کہتا ہے جو مہاجر ہجرت کرتے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ارادہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، تو قرآن تو یہاں خود کہہ رہا ہے، تو پھر کون سی بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہے؟ پھر یہ سوال کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سوال کیسے ذہنوں میں آ سکتا ہے؟ صرف اور صرف سوچ کا، نظریوں کا فرق ہے۔ ابو الجواز الاوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بڑا غضب کا قہر ہوا۔ قحط کے اندر عالم یہ ہوا کہ جانور مرنے لگ گئے کثرت سے، لوگ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے مویشی ہلاک ہونا شروع ہو گئے، تو تمام نے مل کر فیصلہ کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنا یہ معاملہ گوش گزار کیا، عرض کی کہ امی جان قحط اس قدر شدید ہے، بارشیں ہوئی نہیں،
جس کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب آپ سے یہ سوال ہے، کیا انہوں نے مسجد نبوی کے اندر جا کر نمازیں نہیں ادا کی ہوں گی؟ مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز استسقاء نہیں پڑھی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ سب کچھ کرنے کے بعد جب امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ بھی سن لیجئے، جو ہماری امی جان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں، نکاح میں رہی، 8 سال یا 7 سال آپ نے زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ آپ فرماتی ہیں انظروا الی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی جانب متوجہ ہو، فجعلہ منہ قوا الی السماء حتی لا تکون حجابا بین السماء وبین قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سقف۔ آپ فرماتی ہیں جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی چھت میں ایک شگاف کرو کہ آسمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو۔ سقف اس چھت کے اندرونی حصے کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ شگاف کرو یہاں تک کہ آسمان کے درمیان، یعنی آسمان واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے ساتھ نظر آ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کام کرو۔ کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، کہتے ہیں فمطر مطرن، کہتے ہیں پھر اس قدر ابھی سوراخ کرنا تھا، ہم نے وہ بارش دیکھی، اس قدر موسلا دھار بارش دیکھی کہ حتیٰ کہ ہماری تمام تر فصلیں خوب اچھی خاصی لہلہاتی ہو گئیں، وَثُمِنَتِ الْإِبْلُ، اور ہمارے اونٹ چربیوں کے باعث اپنے جسموں سے باہر نکلنے لگ گئے۔ آج امت مسلمہ جن مصیبتوں کا، جن تکلیفوں کا شکار ہے، ان مصائب، ان تکالیف کے اندر یہ ہے کہ ہم نے روضہ نبوی سے تعلق توڑ دیا ہے۔ وہاں کے امراء، وہاں کے جو خادمین ہیں، ان کی دولتوں پر نظر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے ہمارا تعلق دن بدن ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دنیا کی مادیت پرستی، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مقدسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی جانب ہم مبذول نہیں ہوتے، اس وقت امت مسلمہ پر وہ فراخی، وہ کشادگی، رزق میں وہ وسعت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک لونڈی وہ رو رہی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس خاتون سے، لونڈیا سے، کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو بازار میں کھڑے ہو کر؟ عرض کرنے لگی کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ تیل لے کر جا رہی تھی، راستے میں پتھر پڑا تھا یا کچھ ہوا، میرا پیر پھسلا اور برتن جس میں تیل تھا وہ زمین پر گر گیا اور زمین نے وہ تیل اندر لے لیا ہے۔ اب مالک کو کیا جواب دوں گی کہ تیل کہاں گیا ہے، اور وہ غصہ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے زمین پر مارا، آپ نے فرمایا اے زمین اس تیل کو باہر نکال، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا، زمین نے وہ تیل باہر اگل دیا اور اس خاتون نے اس برتن کے اندر واپس ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدسہ کی بات ہے، قحط پڑ گیا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب الکریم بارش عطا فرمائے۔ فجاء رجل الی قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور بارش اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ رب الکریم آپ کی امت پر بارش عطا فرمائے۔ فأوتي رجل فی المنام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے خواب میں آئے اور فرمایا جاؤ عمر سے خوشخبری دے کر کہنا کہ اللہ رب الکریم جلد موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر اپنی حفاظت کی سیکیورٹی اور بڑھا دے، تجھ پر خطرات بہت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کے اندر موجود ہیں، صحابی خواب دیکھتا ہے کہ بارش لائی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کے اندر
التجا کرتے ہیں، بارش کی نوید خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور اپنے یار کی حفاظت کے لیے بھی کہتے ہیں اپنی حفاظت کا بہترین انتظام کر۔ جب وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ قول سنا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ عمر کو جا کر پہلے میرا سلام دینا، جب سلام سنا تو رونے لگ گئے، اور پھر روڑ کر یہ کہا کہ میں جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہوں۔ اب تمام ان احوال و واقعات، یہ مستند احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر سنن الکبریٰ کے اندر، اور دیگر اکابر مصنفین محدثین نے اپنی ان کتابوں کو اتھینٹک حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو مومن کا عقیدہ، اس عقیدے میں نہ کسی کی اف سنے، نہ کسی کی بٹ سنے، نہ کچھ آیت سنے۔ ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب جان پر ظلم کر بیٹھو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، جب نبی تمہارے لیے استغفار کرے گا تو اللہ رب الکریم کو بھی بے حد بخشنے والا پاؤ گے۔ اس معاملے میں، اس عقیدے میں کسی بھی قسم کی بد عقیدگی داخل نہ ہو۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول مسا فرمائے۔